صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچی کھجوریں، میرا ڈوکے کہتے ہیں اس کو، ڈوکے کہتے ہیں کچی، اس کو ککڑی کے ساتھ، یہ عربوں کا ایک پھل ہے، کسا کہتے ہیں اس کو، ککڑی خربوزے ٹائپ کا کوئی ہے، اس کے ساتھ ملا کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچی کھجور کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمر الزہران نجد القباس وقال علیکم بالاسود منه فإنه أطيب فقيل كنت ترى الغنم قال نعم فهل من نبي إلا رعاها متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ہم مر زوران مکہ کے نزدیک آبادی ہے، اس مقام پر ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم پیلو چن رہے تھے، پیلو عربوں کا پھل ہے، وہ ہم چن رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو پھل سیاہ رنگ کے ہوں وہ چنو کیونکہ وہ اچھے ہیں، سیاہ رنگ کے پیلو چنو کیونکہ وہ اچھے ہیں۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ کیونکہ جہاں پیلو ہوتے ہیں وہاں وہی لوگ جاتے ہیں جو بکریاں چراتے ہیں، تو کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کیا کوئی نبی ایسا بھی گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی؟ یہ بکریاں چرانا جو ہے انبیاء کرام کا پیشہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 8 سال تک کنعان میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے تھے۔ کسی نے شاید نے بڑا خوب کہا ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کہ انسان کو زندگی گزارتے ہوئے کوئی شعیب جیسا استاد مل جائے تو پھر دیر نہیں لگتی کہ آدمی گڈریے سے کلیم بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گڈریے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت نصیب آئی تو اللہ کلیم اللہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کلام کا شرف عطا فرمایا۔ اور بھی انبیاء کرام جو ہیں وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، فرمایا کیا کوئی ایسا نبی بھی تھا جس نے بکریاں نہ چرائی؟ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موقعا یاکل تمرا فی روایت یاکل منہ اکلا ذریعہ، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ کیسے بیٹھے تھے؟ آپ سرین کے بل زمین پر رکھ کر گھٹنے کھڑے کر اس طرح بیٹھنے کا آدمی جو ہے وہ سرین زمین پر ہو اور گھٹنے کھڑے ہوئے ہوں تو اس کو ایک آ کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام بیٹھنے کا انداز تو نہیں تھا، کبھی صحابی نے دیکھا تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے اور جلدی جلدی کھا رہے تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے سے کھاتے تھے، لیکن سچویشن ہوتی ہے کہ
کسی وقت آدمی جو ہے جلدی میں ہوتا ہے، کوئی اور کام زیادہ ضروری ہوتا ہے تو آدمی اس کے لیے جلدی کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آ کے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے اور جلدی جلدی کھا رہے تھے. یہ عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یقرن الرجل بین التمرین حتی یستاذن اصحابہ متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ مل کر بیٹھے کھجوریں کھا رہے ہوں تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی دو کھجوریں اکٹھی منہ میں ڈالے، دو کھجوریں ملا کر. ایک ایک کھجور کھانا معمول ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی دوسرے ساتھیوں سے اجازت نہ لے گی کیا میں دو دو کھجوریں کھا سکتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پوچھے دو دو ساتھیوں کی موجودگی میں دو دو کھجوریں اکٹھی کھانے سے منع فرمایا. اس حدیث کے بارے میں جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسے اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے حالات بہت تنگ تھے، کھانے کے لیے جو ہے وہ چیزیں وافر مقدار میں ملتی نہیں تھی. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث پاک ہے کہ میں نے پہلے تمہیں کھجوریں ملا کر کھانے سے منع کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دیا، اب یہ پابندی تم پر نہیں ہے. یعنی یہ حدیث پاک جو ہے وہ منسوخ ہے. یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجوع آل بیت عندهم التمر وفی روایت قال یا عائشہ بیت لا تمر فیہ جیان آلہ قال مرتين او ثلاثہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کھجوریں ہوں ان کو فاقہ نہیں ہوتا. یعنی بہترین خوراک ہے یہ، کھجوریں کھا کر آدمی گزارا کر سکتا ہے. جس گھر میں کھجوریں ہوں وہ گھر بھوکا نہیں ہوتا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ وہ لوگ جن کے پاس کھجوریں نہیں ہیں وہ بھوکے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس کھجوریں نہیں ہیں وہ بھوکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 2 یا 3 مرتبہ فرمایا. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا. وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول من تصبح بسبع ثمرات عجبۃ لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرمایا جو آدمی ہر صبح 7 عجوہ کھجوریں کھا لے. عجوہ خاص کھجوریں ہیں، یہ مدینہ پاک کی خاص کھجوریں ہیں. یہ مدینہ کی برکت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی دعا کا اثر ہے. فرمایا جو آدمی صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لے اس دن نہ اس کو زہر اس پر اثر کرتا ہے نہ جادو اس پر اثر کرتا ہے. جس دن کی صبح کو بندہ جو ہے وہ 7 عجوہ کھجوریں، ہر کھجور نہیں عجوہ کھجور، مدینہ پاک کی کھجور ہے، بہترین کھجور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی. تو جو آدمی ہر صبح کو 7 عجوہ کھجوریں کھا لے اس کو اس دن نہ تو زہر اس پہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی اس کو جادو نقصان پہنچاتا ہے. یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی عجبۃ العالیۃ شفاء وانھا تریاق اول البکرۃ. رواہ مسلم.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، عالیہ کی عجوہ کھجور، عالیہ مدینہ طیبہ کے ایک سائڈ کو عالیہ بالائی علاقہ، جیسے یہاں پر ہمارے یہاں اسلی تلی پانڈ ہوتی ہے، تو جو اوپر والا علاقہ ہے اس کو عالیہ کہہ دیتے ہیں، بلند کی طرف۔ تو عالیہ کی جو عجوہ کھجور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شفا ہے۔ یہ عام جو عجوہ کے بارے میں جو عام حدیث طیبہ ہیں اس سے بھی خاص ہے۔ تمام عجوہ کھجوروں کے اندر وہ جو پہلی حدیث پاک پڑھی ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ عالیہ کی کھجور ہو، مدینہ کے کسی علاقے کی کھجور بھی عجوہ ہو تو اس میں وہ یہاں جو فرمایا جو عالیہ کی کھجور ہے، یہ کوئی 8 میل تک، 3 سے 8 میل تک مدینہ سے ایک سائڈ پر جو ہے اس کو وہاں جو وادیاں وغیرہ ہیں یا جو باغات ہیں ان کو عالیہ کہتے ہیں۔ تو وہاں کی جو کھجور ہے اس کو اگر دن کے پہلے پہر کھایا جائے تو یہ تریاک بن جاتا ہے، یہ زہر کا علاج جو ہے اس کو تریاک کہتے ہیں۔ تو یہ جو عالیہ کی کھجور ہے اس کو اگر دن کے پہلے حصے میں کھایا جائے تو یہ زہر کا تریاک بن جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو چیزیں واجب ہیں ان میں سے جن چیزوں سے شریعت نے احرام کے دوران جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے بچنا واجب ہے، جن سے شریعت نے منع فرمایا ان سے بچنا واجب ہے۔ وہ کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، دونوں چادریں ہوتی ہیں، عورتوں پہ پابندی نہیں۔ مرد سلا ہوا کپڑا حالت احرام میں نہیں پہن سکتے۔ مرد جو ہے وہ حالت احرام میں اپنا سر اور اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے۔ مرد احرام کی حالت میں نہ سر ڈھانپ سکتے ہیں نہ چہرہ ڈھانپ سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں عورت بھی اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی، عورت بھی اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی۔ رفث ایسی گفتگو جس میں جنسی تعلق کا ذکر ہو اس کو رفث کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ایسی گفتگو عورتوں کے سامنے کی جائے تو تب وہ رفث بنتی ہے، وگرنہ رفث نہیں بنتی۔ بہرحال اس موضوع کی جو گفتگو ہے اس کو رفث کہتے ہیں۔ حج کے دوران اس قسم کی گفتگو سے بچنا واجب ہے کیونکہ یہ شریعت منع ہے۔ کسی کے فسوق، کسی قسم کا گناہ جو ہے اسے ویسے بھی گناہ سے بچنا ضروری ہے، لیکن احرام کی حالت میں یہ ضرورت جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، وگرنہ اس کا احرام جو ہے اس میں بھی خرابی آئے گی۔ والجدال، احرام کی حالت میں کسی کے ساتھ جھگڑنا، ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں نہ فسوق کے قریب جائے نہ جدال کے قریب جائے۔ شکار کو مارنا یہ بھی منع ہے، شکار مارے گا تو دم آ جائے گا، اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ حدود حرم کا جو جانور ہے اس کو مارنے کی چٹی علیحدہ ہے، احرام کی حالت میں جج مارنے کی چٹی علیحدہ ہوگی۔ تو شکار کو مارنا احرام جس نے باندھا ہوا ہے اس کے لیے اس سے بچنا واجب ہے۔ شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی، اس سے بچنا بھی واجب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو ہے وہ ادھر شکار ہے، آپ خود نہیں کرتے تو کسی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں ادھر کیا ہے، ہرن ادھر کیا ہے، تو آپ نے یہ کریں گے یہ بھی جو ہے وہ آپ کے احرام میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ کسی انداز میں بھی کسی دوسرے آدمی کو بتائیں گے کہ ادھر شکار ہے تو وہ آپ کے احرام کے لیے اور آپ کے حج کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
اس کے بعد حج کی سنتیں ہیں. یہ پیچھے ہم نے جو پڑھے یہ حج کے واجبات تھے. پہلے حج کی شرطیں پڑھی تھیں، 2 شرطیں تھیں، اسلام اور احرام. پھر فرائض پڑھے تھے، وہ بھی 2 تھے، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اس کے بعد ہم نے حج کے واجبات پڑھے ہیں. یہ جو انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں یہ 16 جو ہے وہ واجبات ہیں. اب حج کی سنت ہیں یہ تو انہوں نے کو تقریباً 44 لکھی ہوئی ہیں. 44 سنتیں ہیں حج کی. ان میں سے پہلی، جب احرام باندھے تو اس وقت غسل کرنا سنت ہے. جو عورت ہے حیض اور نفاس کی حالت میں ہے وہ غسل کرے تو طہارت حاصل نہیں ہوتی، لیکن احرام باندھنے کے لیے اس کے لیے بھی غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے. اور اگر غسل نہ کر سکے تو وضو ضروری ہے. یہ احرام باندھنے سے پہلے سنت تب ادا ہوگی جب آپ جو ہے وہ غسل کریں گے. غسل نہیں ہوگا تو طہارت وضو کرنے سے کام چل جائے گا لیکن سنت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. اور اس کے بعد دوسری سنت یہ ہے کہ آدمی 2 چادریں زیب تن کرے. یہ 2 چادریں جو ہیں وہ نئی بھی ہونی چاہیے اور ان کا رنگ بھی سفید ہونا چاہیے. رنگ بھی سفید ہونا چاہیے. اگر آپ کسی اور رنگ کی چادر پہنتے ہیں تو احرام تو ہو جائے گا، سنت کا ثواب چلا جائے گا. سنت کا ثواب تبھی ہوگا جب آپ 2 نئی چادریں جو ہے وہ زیب تن کریں گے اور ان کا رنگ سفید ہوگا. اور خوب خوشبو لگانا. جب آپ احرام پہن لیں گے اس کے بعد جو ہے جب تک احرام قائم ہے آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، لیکن احرام پہننے سے پہلے احرام جو ہے وہ پہننے سے پہلے خوشبو لگانا یہ سنت ہے. خواہ اس کا اثر بعد میں بھی رہے. بعد میں جب تک آپ حالت احرام میں ہیں وہاں خوشبو لگانے کی ممانعت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.